خدا کی تدبیر سب سے نرالی ہے۔ میں نے چسکی بھر کر سوچا جب بھائی نے جائیداد کی خاطر مجھے آدھی رات کو گھر سے بے دخل کر دیا اور میں خالی ہاتھ سڑک پر آ گئی۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے مالک، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ کہہ کر میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ قریب ہی ایک زخمی حالت میں پڑے شخص کو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے اپنی جمع پونجی سے اسے ہاسپٹل پہنچایا، جہاں اسے دیکھتے ہی بڑے بڑے افسر دوڑے چلے آئے۔ جب اس شخص کو ہوش آیا تو نرس بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کمشنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں بہت خوش تھی، شاید زندگی میں پہلی بار اتنی خوشی تھی۔ میرے بھائی کی بارات پہنچنے والی تھی اور میرا معصوم سا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ہر آہٹ پر لگتا تھا وہ آگے اور میں دوڑ کر دروازے تک جاتی، مگر پھر مایوس ہو جاتی۔ پھر اللہ کے فضل سے جب بارات آئی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس بھابھی کو لے کر میں بڑے ارمانوں کے ساتھ بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی، جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ بھائی سے لڑ جھگڑ کر بازار سے لڑیاں لے کر آئی ڈیکوریشن کی، ورنہ سدا کا سادہ میرا بھائی ان باتوں کو فضولیات کہتا تھا، مگر میرے دل کے ارمان تھے سو میں نے جم کر پورے کیے۔ اس کے بستر پر تازہ گلاب کی پتیوں سے دل بنائے، کچھ فرش پر بکھیر دیے، سب کچھ دل سے کیا۔ لیکن جب میں نے بھابھی کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا تو اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر مجھے لگا تگن ہے، اس لیے نظر انداز کر دیا اور اسے محبت پاش نظروں سے تکنے لگی۔ پھر شرارت سے مسکرا کر بولی، بھابھی کیسا لگا کمرہ؟ میں نے خود سجایا ہے۔ بس ٹھیک ہی ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو میرا دل بجھ سا گیا۔ اتنے میں خواتین دلہن دیکھنے کے لیے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں تو وہ ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، یہ عورتیں کمرے سے کب جائیں گی؟ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی، پھر سوچا دلہن ہے، تھک گئی ہوگی۔ لیکن دل کے کسی گوشے سے ایک آواز آئی، ایسا کون کہتا ہے بھلا؟ لیکن اپنے دل کی یہ آواز دبا گئی۔ میں فوراً بھابھی کے پاس سے اٹھ کر ان خواتین کے پاس گئی۔ بھابھی بہت تھک گئی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں، آپ لوگ کل صبح آ جائیں۔ محلے کی خالائیں تو مسکرا کر اٹھ گئیں، مگر کچھ قریبی رشتہ دار خواتین نے جیسے منہ بسور لیا۔ ان میں سے ایک نے تو دبی آواز میں کہا کہ یہ تو کوئی انوکھی ہی دلہن ہے جو اتنی جلدی تھک گئی ہے۔ حالانکہ دلہن کی تو اتنی رسمیں ہوتی ہیں، اگر اس کی ساس زندہ ہوتی تو اس کی رسمیں تو رات گئے تک جاری رہتی۔ پھر کیا کرتی یہ؟ اتنا بھی نازک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات پر مجھے امی کی کمی تو میں بہت محسوس ہوئی، لیکن اس لمحے میں بالکل بھی افسردہ نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ ہماری زندگی میں امی اور ابا کی ڈیتھ کے بعد دکھوں کی کمی نہ تھی۔ مجھے ان خواتین کی کسی بھی بات پر کی کوئی پرواہ نہ ہوئی، مجھے تو بس اپنی بھابھی کی خوشی عزیز تھی۔ خواتین کمرے سے نکل گئیں تو میں واپس پلٹی تو دیکھا بھابھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ درست کر رہی ہیں۔ اس نے لپسٹک دوبارہ تیز کر کے لگائی اور پرفیوم کو تیزی سے پوری باڈی سپرے کیا۔ میں ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو کر ان کی تیاری دیکھنے لگی۔ وہ آئینے میں میری طرف دیکھ کر بولی، تم کیوں کھڑی ہو؟ تو میں ہڑبڑا گئی، جی میں ویسے ہی کھڑی ہوں، اب تم بھی جاؤ اور آرام کرو اور وہاں اپنے بھائی کو بھیج دو۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے، ان کی اتنی بے باکی دیکھ کر تو خود میں شرما گئی، نظریں جھک گئی۔ دل میں سوچا کہ دلہنیں کب منہ پھاڑ کر دلہے کا پوچھتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر آہستہ سے کہا، بھیجتی ہوں، اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر کہیں پر بھی بھائی دکھائی نہیں دیے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید مہمان خانے میں ہوں۔ انہیں بلانے کے لیے میں ہال میں گزری تو وہاں خالہ جان چند رشتہ دار خواتین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا بھائی کو بلانے جاؤں یا تھوڑا رک جاؤں، پھر سوچا بھابھی نے کہا ہے تو جانا ہی بہتر ہے۔ میں دروازے کی طرف جھجکتے ہوئے بڑھی، لیکن یہ سب مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اندر ہی اندر ایک بے نام سی اداسی پھیلنے لگی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا باہر کر دیکھا تو بھائی کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑے بے فکری سے ہنس رہے تھے۔ اس کی ہنسی دیکھ کر میں سارے غم بھول گئی۔ میرا بھائی ایک عرصے بعد مسکرایا تھا، جی چاہتا تھا کہ بس دیکھتی ہی چلی جاؤں۔ بالآخر میں نے دھیرے سے جا کر کہا کہ بھابھی بلاتی ہیں۔ بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ میں بھائی کو بتانے کے بعد کچن میں آ گئی اور بھابھی کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ اچانک دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا، ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، میں نے چولہے کی آنچ تیز کر دی، مگر وہ احساس اور گہرا ہو گیا، اور اب وہ یہ قطعاً وہم نہیں تھا۔ کسی کی بھاری سانسیں مجھے اپنے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ میں جھٹکے سے پلٹی اور میری سانسیں رک گئی۔
میرے بالکل پیچھے ایک لمبا چوڑا نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ سانولی رنگت، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے مجھے بے حد آزاد خیال لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی کہ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کسی برمے کی طرح میرے سینے کے آر پار ہو گئیں۔ میں نے گھبرا کر فوراً دوپٹہ اپنے سینے پر درست کیا، مگر اس دوران میری نظر اس کے کھلے گریبان سے نظر آتے سینے پر پڑی، جہاں ایک چمکتی ہوئی چین جھول رہی تھی، جس میں ایک چھوٹی سی کھوپڑی لٹک رہی تھی، بالکل کسی شیطان کے سر کے جیسی۔ وہ بے ڈھنگے انداز میں چوئنگم چباتا مجھ پر ٹکٹکی باندھے کھڑا ہوا تھا، تو میں ہڑبڑا سی گئی۔ میرے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی اور لرزتی آواز میں بولی، آپ کون ہیں؟ وہ میری بات سن کر عجیب انداز سے مسکرایا۔ میرا نام جہانگیر ہے، تمہاری بھابھی کا بھائی ہوں۔ میں نے ایک دم خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھا، اوہ اچھا، آپ جہانگیر بھائی ہیں؟ بھابھی سے آپ کا کافی بار تذکرہ سنا ہے۔ آپ باہر سے کب آئے؟ تو وہ انتہائی چبھتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ کر بولا، یہ بھائی کس کو بولا ہے تم نے؟ تو میں اس کی بات سن کر گڑبڑا سی گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میرا نام صرف جہانگیر ہے، اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم مجھے میرے نام سے پکارو۔ میں بس آج ہی دبئی سے واپس آیا ہوں، سوچا اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں اگلے گھر چھوڑ آؤں۔ دیکھو تو صحیح، میری بہن کن لوگوں میں آئی ہے، تو جانے کیوں مجھے اس کی کوئی بات بھی دل کو نہ بھائی۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں اس سے پوچھا کہ کچھ چاہیے تو بتا دیں، ہمیں تو بس محبت چاہیے، اگر وہ ہے تو بتا دو۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میرے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ میرا گال تپنے لگا اور غصے سے جسم اکڑنے لگا، لیکن میں نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً کچن سے ہی بھاگ جاؤں، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ میرے اور دروازے کے عین بیچ میں کھڑا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کی سائڈ سے بھی گزر نہیں سکتی تھی۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے پوری ڈھٹائی کے ساتھ چوئنگم چبا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے میری گھبراہٹ سے مزہ آ رہا ہو۔ محبت نہ صحیح چائے تو مل ہی سکتی ہے۔ میری ناگواری میرے چہرے پر صاف صاف لکھی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوئی، اور وہ پوری ڈھٹائی سے مسکرائے جا رہا تھا۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ایک دم سخت لہجے میں کہا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، آپ کو چائے مل جائے گی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بھڑکا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیوں، آپ کو میرا یہاں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں جیسے سیدھی میرے اندر جھانک رہی تھیں۔ میں نے نظریں جھرائیں اور جلدی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مسکرایا، تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ بے مقصد بات سے بات نکال رہا تھا۔ مجھے اس سے وحشت آنے لگی۔ دل چاہا تو چار سخت باتیں سنا دوں، مگر بھابھی کا خیال آتے ہی زبان بند ہو گئی۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے جلدی جلدی چائے کی پتیلی چولہے پہ رکھی، جیسے اس سے بچنے کا ایک یہی بہانہ ہو، لیکن پہلی بار چائے بنانے سے مجھے شدید نفرت سے محسوس ہوئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور سرگوشی میں بولا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بہن کی نند اتنی حسین ہے۔ میں ایک جھٹکے سے مڑی اور اسے سخت نظروں سے گھورنے لگی، مگر وہ پوری خباثت سے مسکرانے لگا۔ میرے اندر جیسے بجلی کوند گئی ہو۔ میں ساکت ہو گئی، میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، لیکن وہ بے شرمی سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی مجھے ڈرانے لگی۔ میں نے جلدی جلدی چائے کپ میں ڈالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی انگلیوں سے میرے ہاتھ کو چھوا، تو میں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور دودھ کا گلاس لے کر فوراً کچن سے باہر نکل گئی۔ میرے دل میں خفقان کا طوفان برپا ہو گیا۔ بھائی کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے خود کو سنبھالا۔ کمرے سے اچانک جب بھابھی کی ہنسی سنائی دی تو میرے قدم رک گئے۔ دل چاہا بھابھی کو ان کے بھائی صاحب کی کرتوت بتاؤں، مگر چپ رہی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بھابھی کی آواز آئی، آ جاؤ کومل، دودھ گرم کرنے میں اتنی دیر لگا دی؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی، تو بے تحاشا تھکن کے باوجود میں مسکرا دی۔ بھائی واش روم میں تھے۔ میں نے دودھ کا گلاس بھابھی کے سامنے رکھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے بولی، جہانگیر سے ملی ہو؟ جی، میں نے ہچکچا کر جواب دیا۔ ارے دیکھا تم نے، بڑی تیز ہو تم۔ وہ عجیب انداز میں مجھے گھور کر دیکھنے لگی، تو مجھے پہلی بار ان کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ بڑا شرارتی ہے جہانگیر، اور دل کا بادشاہ ہے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ وہ بادشاہ نہیں، انتہائی کوئی خبیث جانور ہے، مگر میں زبان نہ کھول سکی اور چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں چاندنی پھیل رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل کے اندر ایک خوف سا آ بیٹھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تمام حالات اور واقعات پر غور کرنے لگی۔ بھابھی کا رویہ کافی عجیب سا لگا۔ میں جتنا اس رویے اور ان کے مزاج پر غور کرتی تو مجھے لگتا کہ جیسے مجھے انہیں سمجھنے میں شاید کہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب رشتہ دیکھنے کے لیے میں ان کے گھر گئی تھی تو مجھے کافی سیدھی سادی سی ایک عام سی لڑکی لگی۔ میں خوش ہوئی کہ یہ بالکل میرے جیسے مزاج کی لڑکی ہے۔
حالانکہ وہ کم از کم 2 سال بھائی سے بڑی بھی تھی، لیکن بھائی کی پسند تھی تو میں بھلا کیا اعتراض کر سکتی تھی۔ لیکن وہ سیدھی سادھی لڑکی اچانک اتنی تیز کیسے نکل آئی، یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، میں بار بار یہ سوچ کر خود کو کوسنے لگی۔ حالانکہ بھائی نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ وہ تمہیں کیسی لگی، تو میں ہر بار انہیں یہ یقین دلاتی کہ وہ بہت اچھی لگی۔ تو بھائی ہنس کر کہتے کہ تمہیں کیسے نہ اچھا لگتی بھلا، میری پسند ہے۔ تو میں نے ان کو خوشی میں ہنسنے لگی، لیکن ایک ہی پل میں میری ساری ہنسی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی کہ میں چاہ کر بھی دل سے مسکرا نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی فکر ابھی کچھ کم نہ ہوئی تھی کہ ان کا بھائی جہانگیر مجھے کسی خطرے کی گھنٹی لگنے لگا۔ امی ابا کے جانے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو انتہائی سنبھل کر گزارا تھا تاکہ کسی کو بھی بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اپنے گھر سے باہر بلا ضرورت پہلے تو نکلتی ہی نہ تھی، اور اگر کبھی نکلتی ہوئی تو بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی اور ان کے ساتھ ہی گھر واپس آتی۔ لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ گھر کا ماحول بہت تیزی سے بدلے گا۔ یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے الارم دے گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن 2 آنسو ٹوٹ کر میری آنکھ سے نکلے اور تکیے میں جذب ہو گئے۔ شادی کو اب کچھ دن گزر چکے تھے۔ مجھے لگا کہ بھابھی اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ جیسے وہ اس گھر کی مالکن بننے کے لیے آئی تھی اور میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے میں ان کی کوئی غلام ہوں۔ میں تو خوش تھی کہ بھابھی کے روپ میں مجھے ایک بہن مل جائے گی اور میری یہ کمی پوری ہو جائے گی، مگر شادی کے 2 دن کے اندر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ انہیں تو سرے سے میرا وجود ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انہیں یہ پسند ہی نہیں تھا کہ میں ان کے کمرے میں آؤں۔ تو میں نے بھی اپنے پاؤں کھینچ لیے، مگر جب کمرے کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہوتا تو وہ مجھے فوراً بلا لیتی اور میں بھی محبت کی ماری ان کے کمرے کی صفائی کر دیتی۔ مگر دھیرے دھیرے ہر کام میں ان کا حکم، ہر فیصلے میں ان کی مرضی چلنے لگی۔ میں تو جیسے گھٹ کر رہ گئی۔ میرے میٹرک کے پیپر نزدیک تھے، مگر مجال ہے کہ وہ کسی کام کو بھی ہاتھ لگا لیتی۔ صبح سویرے میک اپ کر کے بیٹھی ناشتہ بھی مجھ سے کمرے میں منگواتی اور پھر موبائل میں سارا دن مصروف رہتی، اور جب بھائی آتے تو ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر باہر کھانے کے لیے چلی جاتی۔ لیکن میں بھابھی سے کیا گلہ کرتی، میرے بھائی نے بھی کبھی مجھے جھوٹے منہ نہیں پوچھا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کی اس روٹین سے تھکنے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے کہ میں اس گھر میں ان دونوں کو نوکر ہوں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کرتے کرتے میری تو بس ہونے لگی تھی، لیکن میں یہ سب کرنے کے لیے اس لیے مجبور تھی کہ گھر میں سکون رہے، مگر اندر ہی اندر جیسے میرے سینے میں کوئی بھٹی جل رہی تھی۔ بھائی کا رویہ کافی بدل گیا تھا، جو کبھی میری بات پر مسکرا دیتے تھے اب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے بات کروں، مگر ان کے لہجے میں اب ایک اجنبیت آ چکی تھی۔ وہ بھائی نہیں، بھابھی کے ہاتھوں کا چلتا پھرتا روبوٹ بن گئے تھے جو صرف حکم سنتا تھا۔ سوچتا نہیں بھابھی کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک رہتی، لیکن میں صبر کرنے لگی، مگر صرف ایک معاملہ ایسا تھا جہاں مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا، اور نہ ہی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے مجھے کوئی حکمت عملی سمجھ آ رہی تھی، اور وہ معاملہ جہانگیر کا تھا، جسے ہمارے گھر آنے جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ اس کا جب دل چاہتا منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتا۔ لیکن میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اکثر وہ وقت چنتا جب بھائی گھر پر نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر آتا تھا۔ بھائی کی موجودگی میں اس کا آنا نہ ہونے کے برابر تھا، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار آتا، مگر اب تو جیسے ہر روز آنے لگا تھا۔ میرے ارد گرد منڈلانے لگتا، کچن میں ہوتی تو بہانے سے کچن کے چکر لگاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے آتا ہے یا مجھ سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب چند دنوں سے اس کی دیدہ دلیری دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے دھڑک میرے کمرے میں بھی آ جاتا اور میں اس لمحے خوف سے کانپ جاتی۔ کئی بار اسے دبے لفظوں میں سمجھایا کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ وہ تو بڑے سکون سے مجھے کہتا، میں تو باجی سے ملنے آیا تھا، وہ سو رہی تھی تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ تو میں اس کی باتوں پہ سرپٹا سی جاتی اور انتہائی غصہ ضبط کرتے ہوئے کہتی، اگر وہ سو رہی تھی تو آپ چلے جائیں، جب وہ اٹھ جائیں گی تو پھر آ جانا۔ یہ کہہ کر میں فوراً ہی باہر نکل جاتی۔ لیکن ایسا کب تک چلے گا، یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ دوپہر کا وقت تھا، بھائی دفتر گئے ہوئے تھے، بھابھی کمرے میں تھی، انہوں نے تیز پنجابی گانے فل والیوم سے لگائے ہوئے تھے۔ میں کچن میں تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، مگر میرا دل عجیب طرح کا بے چین تھا۔ اچانک جہانگیر کسی بلی کے قدموں کی طرح دبے پیر آیا۔ میں پلٹی تو وہ بالکل قریب کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے تھے اور دل کی دھڑکنیں تیزی سے پیچھے ہٹیں۔ تو اس نے میرے ارد گرد ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی، تو میں زور سے دھاڑی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو وہ انتہائی سخت آواز میں بولا، ابھی بدتمیزی کی نہیں اور تم پہلے ہی چیخنے لگی۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟
بھابھی، میں نے زور زور سے بھابھی کو پکارا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹے۔ میں فٹافٹ اپنا دوپٹہ سنبھال کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس نے ایک دم میرا راستہ روک لیا۔ اتنا غرور کیوں ہے تمہیں؟ اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو تو پھر کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ کیا کروں، تم پر دل آ گیا ہے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ آج کھل کر بولا تو میرے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ میں تو جیسے اوباش انسان سے شادی کرنا تو دور کی بات، تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ تو میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا، آنکھوں میں شیطانی چمک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور وہ میرے سامنے سے شرمندہ ہو کر ہٹنے کی بجائے اب مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اوباش انسان؟ ابھی میں نے تمہیں اپنا وہ رخ تو دکھایا ہی نہیں۔ جس دن میں نے تمہیں وہ رخ دکھایا تو یقین کرو تم میرے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑاؤ گی۔ یہ سنتے ہی میرے وجود میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے اسے دھکیل کر راستہ بنایا، مگر وہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی جس کا دھواں وہ میرے چہرے پر پھینکنے لگا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لمحے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے ہاتھ چھڑانا چاہا، اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش بھی کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میرے اندر غصہ، خوف، نفرت سب ایک ساتھ ابل رہے تھے۔ اس نے جو ہی ہاتھ چھوڑا، میں نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز کچن میں گونج گئی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ اسے شاید میرے اتنے سخت رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے مجھے تکتا ہی چلا گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، مگر یقین کرو جہانگیر، یہ تھپڑ نہیں بھولے گا اور نہ تمہیں بھولنے دے گا۔ یہ کہہ کر وہاں پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چل دیا، لیکن میں تو وہاں پر جیسے کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ میں نے اس لمحے جتنی بہادری کا ثبوت دیا تھا، اس کے جانے کے بعد اب عالم یہ تھا کہ میرا پورا بدن کانپ رہا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، دن بھر کسی سے بات نہیں کی، اور اس رات جب میں نے سجدے میں سر رکھا تو بس اتنا کہا کہ اے میرے مالک، میری حفاظت فرما۔ اس دن کے بعد سے جہانگیر تو نہیں آیا، مگر گھر کا ماحول جیسے یکسر بدل گیا تھا۔ بھابھی جو کل تک مجھے بات بات پر ٹوکا کرتی تھیں، اب اچانک ہی بدل گئی تھی، اور ان کے لہجے میں نرمی، چہرے پر مسکراہٹ اور رویے میں ایک عجیب سی مٹھاس آ گئی تھی۔ میں پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر دل کو تسلی دی کہ شاید انہیں اپنی باتوں کا احساس ہو گیا ہو۔ اب وہ صبح کے وقت کچن میں میرے ساتھ آتی جاتی، چائے بناتے وقت خود ہی کہتی کہ کومل تم بیٹھو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی مگر کچھ نہ کہتی، دل ہی دل میں سوچتی شاید انسان بدل بھی سکتا ہے۔ ان کی نرمی دیکھ کر میرا دل بھی پگھلنے لگا۔ ایک دن دوپہر کو جب گھر میں خاموشی تھی، بھابھی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے بولیں، کومل آؤ بیٹھو، ذرا میرے پاس بیٹھو۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی، مگر آج ان کی آنکھوں میں کوئی اور ہی چمک تھی، جیسے کوئی بات چھپائے بیٹھی ہوں۔ انہوں نے بڑی نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور بولیں، کومل، جہانگیر بہت اچھا لڑکا ہے، کاروباری آدمی ہے، اپنا سارا بزنس دبئی سے ختم کر کے اب یہاں پر شروع کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب وہ گھر بسا لے، کم از کم اسے گھر کی طرف سے سکون مل جائے۔ ان کی بات سنتے ہی میرے دل پر جیسے کوئی بوجھ سا آ گیا ہو۔ میرے کانوں میں جہانگیر کی ہنسی، اس کی بدتمیزی گونجنے لگی۔ میں خاموش بیٹھی رہی، مگر میرے چہرے کے تاثرات سب کچھ کہہ گئے۔ بھابھی کے چہرے پر لمحہ بھر کو ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ سب سمجھ چکی ہوں، لیکن وہ اپنی چالاکی سے لہجے کو پھر نرم کر گئیں۔ دیکھو کومل، جہانگیر دل کا بہت صاف ہے، تھوڑا شوق ضرور ہے مگر برا نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکائی، دل کے اندر غصے کی لہر اٹھی، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ لمحے گزرے تو میں نے بہانے سے کہا، بھابھی میرے پیپرز قریب ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے۔ وہ ایک دم مسکرا کر بولی، ہاں ہاں ضرور پڑھائی کرو، لیکن یاد رکھنا پیپر ختم ہونے کے بعد ہم تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ گئی۔ میں نے بھونچکا ہو کر پوچھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بولی، ارے بھائی، جہانگیر نے تمہارا رشتہ بھیجا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے جہانگیر بالکل بھی پسند نہیں ہے بھابھی، میں ببھر کر بولی۔ بھابھی کے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت آئی، پھر وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئیں۔ وہ میرے قریب جھک کر بولیں، تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ باہر کوئی یاری لگا رکھی ہے کیا؟ ان کی بات سن کر میری زبان گنگ رہ گئی، میری سانس جیسے رک گئی، میں پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ سب اتنا نیچا، اتنا بازاری تھا کہ میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا، جھنجھوڑتے ہوئے بولیں، میں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں کومل، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔
اور میں اپنے بھائی کی کوئی بات رد نہیں کر سکتی۔ میں ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، مگر وہاں محبت نہیں، صرف ضد اور انا تھی۔ ان کی گرفت میرے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو چھڑایا اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی، میں کوئی چیز نہیں ہوں کہ آپ کا بھائی پسند کرے اور آپ مجھے اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں اور اس معاملے میں اپنی مرضی کا حق رکھتی ہوں۔ میرے لہجے میں لرزش تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے سمجھا شاید بات ختم ہو گئی ہو، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ ان کی یہ خاموشی ایک بڑے طوفان کی ابتدا ہے۔ شام ڈھلنے لگی، بھائی دفتر سے واپس آئے۔ میں نے سوچا انہیں کچھ نہ بتاؤں ورنہ گھر کا ماحول مزید خراب ہو جائے گا، مگر شاید بھابھی نے پہلے ہی سب طے کر رکھا تھا۔ بھائی کے آتے ہی کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا کھچڑی پکی۔ چند لمحوں بعد بھائی کی دھاڑ سنائی دی، کومل ذرا ادھر آؤ۔ میں ہچکچاتے ہوئے ان کے سامنے گئی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے جہانگیر کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ بھابھی ایک دم بھڑک اٹھی۔ ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا کہ بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میرا بھائی تمہیں عزت سے چاہتا ہے اور تم اس طرح سے بات کرتی ہو۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر بھائی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا اور بولے، کومل، اپنا لہجہ دیکھو ذرا، تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، بھائی، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ وہ بھابھی نے فوراً میری بات کاٹ دی، بولی، بس اب ڈرامہ مت کرو، ہم سب جانتے ہیں تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تم باہر کسی سے ملتی ہو؟ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، میرا حلق خوش ہو گیا۔ میں لرزتی آواز میں کہا، بھابھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کبھی مگر انہوں نے میری بات پوری نہ ہونے دی۔ کہنے لگیں، کومل، میں عورت ہوں، میں سب سمجھتی ہوں۔ تم جیسے معصوم چہرے بنے پھرتے ہیں، مگر اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہیں، مگر وہ خاموش تھے۔ ان کی خاموشی ہی سب سے بڑا فیصلہ تھی۔ مجھے اس وقت لگا جیسے میرا اپنا گھر مجھ سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ بھابھی کی زبان زہر بن چکی تھی اور بھائی کی آنکھوں میں شک کے سائے مجھے مارنے لگے تھے۔ میں بس اتنا کہہ سکی، خدا کی قسم میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر وہ دونوں وہاں سے غصے سے چلے گئے اور میں وہیں صحن میں کھڑی رہ گئی، اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوبتی ہوئی، یہ سمجھے بغیر کہ یہ تو صرف آغاز ہے، اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ جہانگیر کے رشتے سے انکار کے بعد سے بھابھی کے چہرے پر ایک خاموش طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ بظاہر پرسکون رہتی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں کسی انتقام کی چمک رہتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ یہ بات بھول جائیں گی، مگر وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ ان کے اندر آگ جل رہی تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنا بدلہ لینا چاہتی تھیں۔ ان کا بھائی جہانگیر ان کے لیے انا کا معاملہ بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار انکار کر کے نہ صرف جہانگیر کو ٹھکرا دیا تھا، بلکہ دراصل بھابھی کے غرور کو بھی رونت دیا تھا، اور جس عورت کا غرور ٹوٹ جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھتی۔ بھابھی نے دھیرے دھیرے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کبھی وہ آہستہ سے کہتی، مجھے تو کومل کے رویے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ کبھی کہتی، اس پہ نظر رکھو۔ بھائی جو پہلے ہی ان کے زیر اثر تھے، آہستہ آہستہ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ میں جب ان سے بات کرتی تو وہ مختصراً جواب دیتے۔ ان کی نگاہوں میں اب وہ شفقت نہیں تھی جو کبھی میرے لیے ہوتی تھی۔ میں ہر رات روتی، اللہ سے دعا کرتی کہ سچ ایک دن خود ظاہر ہو جائے گا، مگر شیطان کی چالیں بہت مکروہ والی ہوتی ہیں۔ پھر ایک رات بھابھی نے اپنی اسی سب خطرناک چال چلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ بھائی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ بھابھی نے موقع دیکھ کر ان کے قریب جا کر آہستہ لہجے میں کہا کہ مجھے آج بہت بھاری دل کے ساتھ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بھائی چونک کے بولے، کیا ہوا؟ بھابھی نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، جیسے الفاظ چن کر زہر گھول رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہیں پتہ ہے، میں بہت دنوں سے کومل کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر سوچتی تھی کہ رشتہ داروں میں بدنامی نہ ہو۔ میں نے اسے خود رنگے ہاتھوں دیکھا ہے۔ وہ اور جہانگیر، ان کے درمیان کچھ غلط چل رہا تھا۔ بھائی کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھابھی نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے، جیسے بہت صدمے میں ہو۔ بولی، میں نے خود دیکھا ہے، مگر تمہارے سامنے کچھ نہیں کہا۔ سوچا رشتہ ہو جائے گا تو بات ڈھکی رہ جائے گی، مگر اب تو وہ کسی اور کے ساتھ بھی ملنے لگی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی نامرد عاشق اس کے حصے کی جائیداد پر عیاشی کرے۔ اس کے سامنے دو راستے رکھ دو، یا تو وہ جہانگیر سے شادی کرے یا پھر اپنی جائیداد تمہارے نام لکھ دے۔ ان کے الفاظ رات کے سناٹے میں کسی خنجر کی طرح گونج رہے تھے۔ بھائی کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ ان کے دل میں بیوی کی باتوں کا زہر اتر چکا تھا۔
انہوں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کی آنکھوں میں شک کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میرے خلاف فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ میں اپنے کمرے میں تھی، دعائیں پڑھتے ہوئے یہ سوچتی کہ شاید ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ رات میری زندگی سب سے تاریک رات بننے والی تھی۔ میرے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھی۔ بھائی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ اجنبی تھا۔ کومل، تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں نے آہستہ کہا۔ جی بھائی کہیے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑے کچھ کاغذات میری طرف بڑھائے۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، ان پر سائن کر دو۔ میں چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ بھائی اچانک کیوں؟ انہوں نے غرا کر کہا کیوں؟ اب میں تمہیں اس گھر میں رہنے کا حق نہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کیا قصور ہے؟ وہ چیخ کر بولے قصور تمہیں اپنے کیے احساس نہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں ساکت رہ گئی۔ میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، مگر بھائی کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ بھابھی دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بھائی نے میری طرف قلم بڑھا میرے ہاتھ میں تھما دی۔ سائن کر دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی یہ ظلم ہے، ایسا نہ کریں، مگر اب وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کاغذوں پر میرے دستخط کروا دیے۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، مگر ان کے دل پر جیسے پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ پھر وہ پلٹے اور سخت آواز میں کہا اب فوراً یہ گھر چھوڑ دو، آج کے بعد تمہارا یہاں کوئی حق نہیں۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں دیکھا میرا بدلہ مکمل ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے جس میں میری چند ضروری چیزیں تھیں اور تھوڑی سی جمع پونجی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں سردی گھل چکی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا، وہی گھر جس کے دہلیز پہ میں نے بچپن گزارا تھا، جہاں پر میری ہنسی گونجتی تھی، آج وہی دہلیز مجھ پر بند ہو چکی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، میں سڑک پر آ گئی۔ ہوا کے جھونکے نے دوپٹے کو میرے سر سے اتار دیا۔ میں نے کپاتے ہاتھوں سے اسے لپیٹا، آسمان کی طرف دیکھا اور ٹوٹے لہجے میں فریاد کی اے میرے مالک تو ہی میرا سہارا ہے۔ پھر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میرے گرد اندھیرا پھیل گیا۔ میرے دل کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں بس ایک ہی دعا کی کہ اے اللہ اگر تو انصاف کرنے والا ہے تو ایک دن سچ کو سامنے لا۔ میں روتی جاتی تھی، مگر وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی مگر سب سے بے رحم رات تھی۔ فٹ پاتھ پر سردی اپنے عروج پر تھی۔ شہر کی سڑکیں سنسان تھیں۔ میں ایک پرانی چادر میں خود کو لپیٹنے فٹ پاتھ کے ایک کنارے پر جا بیٹھی۔ چہرے پر خشک آنسو ہو چکے تھے، مگر دل رو رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا۔ صرف اندھیرا تھا اور خاموشی تھی، جیسے پوری دنیا سو چکی ہو اور میں اکیلی جاگ رہی ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں چند کپڑے اور وہ تھوڑی سی رقم تھی جو میں نے برسوں کی محنت سے جمع کی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں، کس دروازے پر دستک دوں۔ میرے لیے اب اس شہر میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ تبھی اچانک میرے سامنے ایک کار تیزی سے آئی اور فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ ہیڈ لائٹ ٹمٹما رہی تھی اور کار کے قریب ایک شخص بے حس و حرکت زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی تو پہلے قدم رک گئے۔ دل نے کہا یہ پولیس کا معاملہ ہو سکتا ہے، کہیں میں خود کو مصیبت میں نہ پھنسا لوں۔ مگر اگلے ہی لمحے دل سے آواز آئی وہ بھی تو ایک انسان ہے اور مصیبت میں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں بھاگتے ہوئی وہاں پہنچی۔ وہ شخص بری طرح زخمی تھا۔ ماتھا چہلا ہوا، بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی سانسیں کمزور پڑ رہی تھیں، جیسے زندگی ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر زخم پر باندھ دیا، پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ سامنے سے آتے ایک رکشے کو روکا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا بھائی پلیز ہاسپٹل لے چلیں، یہ بندہ مر جائے گا۔ رکشے والا پہلے ہچکچایا مگر پھر میری حالت دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے زخمی شخص کو سہارا دے کر رکشے میں بٹھایا۔ میرے ہاتھ خون سے بھر گئے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ شاید کسی کے کام آنا ہی انسانیت ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر میں نے ایمرجنسی وارڈ میں چیخ کر کہا ڈاکٹر جلدی کریں، یہ شخص زخمی ہے۔ نرسیں دوڑتی ہوئی آئیں، اسٹریچر لایا گیا اور وہ شخص آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھی، میرے جسم میں جان نہیں رہی تھی، مگر دل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ اسے بچا لے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد پھر ایک نرس آئی، چہرے پر اطمینان لیے۔
مجھ سے بولی اس کی جان بچ گئی ہے، شکر ہے آپ اسے وقت پر ہاسپٹل لے آئیں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ صبح ہونے کو تھی جب نرس نے بتایا کہ صاحب ہوش میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی مدد کس نے کی، تو میں نے بتایا آپ کا بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو فوراً ان کے پاس لایا جائے۔ میں حیران ہوئی، دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے بستر پر وہی شخص بیٹھا تھا، مگر اب قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تم ہو وہ جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، جی، میں نے بس انسانیت کا فرض نبھایا ہے۔ نرس ایک دم بولی، یہ ہمارے شہر کے کمشنر صاحب ہیں۔ میں چونک گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی میں مدد کر کے ہاسپٹل لائی تھی وہ اتنا بااثر، اتنا معزز انسان ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹی، تم اس رات کے پہر وہاں کیا کر رہی تھیں؟ میں یہ سوال سن کر ٹوٹ گئی۔ دل کا بوجھ ضبط نہ ہو سکا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا۔ بھائی کا ظلم، بھابھی کے چال، جائیداد کے کاغذات، اور وہ آدھی رات جب مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، تم پر ظلم ہوا مگر تم نے صبر کیا۔ انہوں نے میرا سر تھپ تھپایا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اگر نہیں جانا چاہتی تو میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دو، اس شہر میں کوئی تمہارا ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، نہیں، اب میرا کوئی نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ تو ہے نا، پھر ڈر کیسا؟ یاد رکھو، دنیا صرف سگے خون کے رشتوں سے نہیں چلتی، یہاں انسانیت کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ میں کچھ لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی اور ان کے گھر جا کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا میں ابھی نیکی باقی ہے۔ انہوں نے واقعی مجھے بیٹی کا مان دیا، میری تعلیم کا خرچ اٹھایا۔ میرے خواب جو کبھی بھائی کے ظلم سے مٹی میں دب گئے تھے، اب ان کے سہارے پھر سے زندہ ہونے لگے۔ میں نے دن رات محنت کی، پڑھائی کی، امتحانات دیے اور ایک دن ڈاکٹر بن گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، اب کئی مریضوں کی مسیحا تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کسی کی آنکھوں میں وہی آنسو نہ آنے دوں جو میں نے بہائے تھے۔ ایک دن ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پر آئی تو ایک کیس آیا۔ فائل پر لکھا نام دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں محمد، میرا بھائی۔ میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے بھائی لیٹے تھے، فالج زدہ چہرے، درد سے رو رہے تھے، اور ان کے پاس میری بھابھی کھڑی تھی، مگر اب وہ بھابھی نہیں تھی جو غرور میں چور تھی، اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ چہرے سے رونق غائب، آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ان کے قریب گئی۔ انہوں نے جیسے ہی میری شکل دیکھی، ان کے چہروں پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بھابھی کی آنکھوں میں البتہ خوف تیرنے لگا، انہیں شاید لگا تھا کہ میں ان سے بدلہ لوں گی۔ میں نے آہستہ سے ان کی فائل دیکھی، ان کی نبض چیک کی اور نرمی سے کہا کہ آپ کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی آواز رند گئی، کومل، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ لیکن میں خاموش کھڑی رہی، میرے دل میں درد بھی تھا اور سکون بھی۔ میں نے انہیں معاف تو نہ کیا، مگر ان کا علاج اپنی پوری ایمانداری سے کیا۔ دن گزرنے ان کی حالت بہتر ہونے لگی، اور ہر بار جب وہ میری طرف دیکھتے ان کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت، سب کچھ ایک ساتھ جھلکتا۔ میں نے جان لیا تھا کہ اللہ کی تدبیر واقعی سب سے نرالی ہے۔ وہی خدا جس نے مجھے فٹ پاتھ پر بٹھایا تھا، اسی نے مجھے ایسا مقام دیا کہ آج ظالم میرے سامنے جھکے کھڑے تھے، بے بس اور لاچار بن کر، اور مجھے ان کا مسیحا بن کر آزمایا گیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ میں اپنی اس آزمائش میں پوری اتروں۔